باب نمبر 3 حج۔ سوال: دین کے نظام میں حج کا مقصد کیا ہے اور وہ کس طرح پورا ہوتا ہے؟ موجودہ حج تو ایک انفرادی عبادت ہی سمجھا جاتا ہے۔ جواب: اس سرزمین پر جب سے انسانی شعور نے آنکھ کھولی ہے وہ ایک اہم سوال کے حل میں غلطاں و پیچاں نظر آ رہا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ انسانوں نے باہمی مل جل کر رہنا ہے، اور جب وہ مل جل کر رہتے ہیں تو ان کے مفاد ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ اس تصادم اور ٹکراؤ سے فساد کی چنگاریاں ابھرتی ہیں جو ان کے خرمن امن و سلامتی کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہیں۔ وہ سوال جس نے انسان کو ہمیشہ مضطرب و بے قرار رکھا ہے یہ ہے کہ کون سی شکل پیدا کی جائے کہ اس دنیا میں انسان امن و سلامتی سے رہ سکے۔ انسانیت کی تاریخ اسی سوال کے حل کی مسلسل داستان ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ انسان نے اس باب میں کیا کیا، سوچا، اور تجربہ نے اسے کس طرح غلط ثابت کر دیا۔ قرآن نے انسان کی اس کوشش کے معال کو ایک چھوٹی سی مثال میں اس طرح واضح کر دیا ہے کہ نگاہ بصیرت جوں جوں اس پر غور کرتی ہے وجد و کیف سے جھوم اٹھتی ہے۔ وہ کہتا ہے: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا۔ تمہاری مثال اس بڑھیا کی سی نہ ہو جائے جس نے بڑی محنت سے سوت کاتا اور پھر خود اپنے ہی ہاتھوں سے اسے بکھیر ڈالا۔ قرآن کریم کی اس چھوٹی سی مثال کو سامنے رکھیے اور پھر تاریخ کے اوراق پر غور کر کے دیکھیے کہ عبرت و موعظت کی کتنی داستانیں ہیں جو اس کے اندر لپٹی ہوئی، اور انسانی نامرادیوں اور ناکامیوں کے کتنے حوادث ہیں جو اس میں پوشیدہ ہیں۔ ہر دور کے انسان کی جد و جہد کی تاریخ پر غور کیجیے۔ وہ اپنے لیے ایک عظیم الشان نظام تمدن تعمیر کرتا ہے۔ ان فلک بوس عمارات کی تکمیل میں انسانیت کی تکمیل کا راز مضمر دیکھتا ہے۔ وہ ایک عرصے تک اپنے تصورات کی دنیا میں محو رہتا ہے، لیکن ابھی وہ عمارت کی تکمیل تک بھی نہیں پہنچنے پاتی کہ دنیا اس عبرت انگیز تماشے کو اپنی نگاہوں سے دیکھتی ہے کہ وہی انسان اس عمارت کو خود اپنے ہاتھوں سے زمین پر گرا دیتا ہے، اور اس کی آرزوؤں اور تمناؤں کا وہ حسین مرقع خاک کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں رہتا، جس کی ٹھیکریاں اپنے مٹے ہوئے نقوش سے آنے والوں کو اپنی حدیث علم سے آگاہ کرنے کے لیے باقی رہ جاتی ہیں۔ بابل اور نینوا، مصر اور یونان، چین اور ایران کے کھنڈرات کو چشم عبرت سے دیکھیے اور سوچیے۔ عصر حاضر کے انسانوں نے اتنی محنت سے کاتے ہوئے سوت کو کس طرح بار بار خود اپنے ہاتھوں سے بکھیر کر رکھ دیا ہے، اور ادوار سابقہ کی طرح عصر حاضر کے انسان نے بھی اس سوال کے حل میں دماغ سوزی کی، اور اس کی فکر کاوش کا نتیجہ نیشنلزم، قومیت پرستی کی صورت میں دنیا کے سامنے آیا، جس پر اقوام مغرب اور ان کی دیکھا دیکھی دیگر اقوام عالم کی موجودہ سیاست کی بنیاد ہے۔ یورپ نے اس نسخہ کیمیا کو اس قدر کامیاب قرار دیا کہ ان کے آئینہ فکر میں قومی محبت، پیٹریوٹزم کو شرف انسانیت کی انتہا تصور کر لیا گیا ہے، لیکن جنگ اول نے بالعموم اور اس کے بعد جنگ دوم کے اسباب و علل اور نتائج و عواقب نے بالخصوص اس حقیقت کو بے نقاب کر دیا ہے کہ جسے تریاک سمجھا جاتا تھا وہ انسانیت کے لیے زہر قاتل ہے۔ چنانچہ اب دانایان مغرب اپنی اس سوت کی انٹی کو خود اپنے ہاتھوں سے بکھیرنے کی فکر میں ہیں۔ ڈاکٹر ہکسلے نے 1947 عیسوی میں لکھا تھا: قومیت پرستی اخلاقی تباہی کا موجب ہے،
کیونکہ یہ عالمگیریت کے تصور کے منافی اور ایک خدا کے انکار پر مبنی ہے، اور انسان کی قیمت بحیثیت انسان کچھ نہیں سمجھتی۔ دوسری طرف یہ تفرقہ انگیزی کا موجب ہے، انانیت و تکبر پیدا کرتی ہے، باہمی نفرت بڑھاتی ہے، اور جنگ کو نہ صرف ضروری قرار دیتی ہے بلکہ مقدس بھی ٹھہراتی ہے۔ اب اس مسئلے کا حل یہ سوچا جا رہا ہے کہ مختلف اقوام کے گروہوں کو ملا کر متحدہ حکومت قائم کی جائے، حتیٰ کہ تمام اقوام عالم کی ایک مشترکہ حکومت قائم ہو جائے۔ چنانچہ اقوام یورپ کو ایک گروپ بنا لینے کی تجویز یا مجلس اقوام متحدہ اور ان کی حفاظتی کونسل کو قیام یا ونڈل و ملکی کا ون ورلڈ کا تصور اسی انتہا کا نقطۂ آغاز سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال اقوام مغرب کے موجودہ تصور حیات کے ماتحت عملی طور پر اس کا امکان ہو یا نہ ہو، نظری طور پر اب یہی سمجھا جانے لگا ہے کہ اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ تمام دنیا کو ایک برادری تصور کر کے ان کے تمدنی مسائل کی پیچیدگیوں کا حل سوچا جائے۔ چنانچہ ڈاکٹر گلٹ اپنی کتاب مین نیچر اینڈ ٹائم میں لکھتا ہے، اب جو چیز بالکل فطری نظر آتی ہے یہ ہے کہ تمام نوع انسانی کی ایک منظم برادری قائم کی جائے۔ یہ ہے وہ حل جس تک ذہن انسانی 20ویں صدی تک پہنچ سکا ہے۔ لیکن آج سے 1400 سال پیشتر جبکہ دنیا کی حالت تھی کہ ایک گاؤں کے رہنے والے دوسرے گاؤں کے باشندوں سے بھی بمشکل واقف ہو سکتے تھے، قرآن نے یہ بتایا کہ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین ومبشرین ومنذرین۔ چونکہ تمام نوع انسانی کو ایک قوم بن کر رہنا ہے، اس مقصد کے پیش نظر کہ ان کے مفاد کے باہمی تصادم سے فساد کی چنگاریاں نہ ابھریں، خدا نے ایسی تعلیم بھیجی جس پر عمل پیرا ہونے سے فساد کا امکان نہ رہے۔ چنانچہ اس نے حضرات انبیاء کرام کا تذکرہ کرنے کے بعد جو اس تعلیم کے حامل تھے فرمایا کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون، کہ تمہاری امت واحدہ ہے اور اس کی وجہ جامعیت اس حقیقت پر ایمان کہ ان سب کا پروردگار ایک ہے، اور وحدت انسانی کی عملی شکل اس طرح قائم رہ سکتی ہے کہ کسی انسان کو دوسرے انسان پر حکومت کا حق حاصل نہ ہو۔ سب انسان خدا کے قانون کے محکوم رہیں، یہ تعلیم اپنی آخری شکل میں قرآن کی روح سے انسانوں تک پہنچتی، جس کا مقصود تمام نوع انسان کو ایک برادری تصور کر کے جمعیت اقوام کی بجائے جمعیت آدم کی عملی تشکیل کرنا ہے۔ اگرچہ اسلام کے تمام احکام اور فرائض اسی نقطے کی طرف قدم اٹھاتے ہیں، لیکن اس کی تکمیل حج کے اجتماع میں ہوتی ہے جو اسلام کا آخری رکن ہے۔ حج سے مفہوم یہ ہے کہ تمام دنیا کے انسان بلا تفریق، رنگ و نسل اور بلا امتیاز وطن و زبان، جو اس نسب العین پر ایمان رکھتے ہوں کہ دنیا میں کسی انسان کو دوسرے انسان پر حکومت کرنے کا حق نہیں، محکومیت صرف خدا کے قانون کی جائز ہے، اپنے اپنے ملکوں سے اپنے نمائندے چنیں، یہ نمائندے اپنے میں سے ایک منتخب کردہ امیر کی زیر قیادت مرکز وحدت انسانیت یعنی کعبۃ اللہ کی طرف روانہ ہوں۔ عرفات کے میدان میں ان تمام نمائندگان کا باہمی تعارف ہو، پھر یہ تمام امرائے ملت اپنے میں سے ایک امیر الامر کا انتخاب کر لیں اور مختلف ممالک کے احوال و ظروف کو سامنے رکھ کر باہمی مشاورت سے ایک ایسا پروگرام مرتب کر لیں جو آئندہ سال کے لیے اصولی طور پر بطور مشترکہ پالیسی اختیار کیا جائے، جو امن و سلامتی انسانیت کا ضامن اور فلاح و سعادت آدمیت کا کفیل ہو۔ ان کا منتخب کردہ امام اپنے خطبہ حج میں اس پروگرام کا اعلان کر دے جو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد یہ تمام نمائندگان مقام منی میں جمع ہو کر اس اصولی پروگرام کی تفصیلات و جزیات پر غور کریں اور یہ سوچیں کہ ایک دوسرے ملک پر اس کا عملی اثر
رد عمل کیا ہوگا؟ وہاں باہمی مذاکرات بھی ہوں اور دعوتیں اور ضیافتیں بھی، جس کے لیے قربانی تجویز کی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ نمائندگان اپنے اپنے ملکوں میں واپس آ جائیں اور اس طے شدہ پروگرام کے مطابق اپنے اپنے لوگوں کو چلائیں۔ یہ ہے وہ عملی طریقہ جو قرآن کریم نے تمام نوع انسانی کو ایک امت واحدہ بنانے اور ان کے تمدنی مسائل کا حل تجویز کرنے کے لیے بتایا ہے۔ قرآن کریم نے حج کے اس مقصد اور غایت کو 2 مقامات پر دو الفاظ میں بیان کیا ہے۔ آپ ان مختصر ٹکڑوں کی جامعیت پر غور کیجیے اور پھر سوچئے کہ کس اجتماع کی غایت اس سے بلند اور کوئی انداز بیان اس سے بلیغ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ حج کے اجتماع سے مقصود یہ ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ اس میں ان کے لیے کس قدر فائدے ہیں اور اس کی غایت کیا ہے۔ قیامًا للناس، یعنی اس سے دنیا میں انسانیت قائم رہے۔ اور کیجئے کیا دنیا میں کسی کانفرنس، کسی اسمبلی، کسی پارلیمنٹ، کسی اجتماع کا مقصد اس سے بلند ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا میں شرف انسانیت کے قیام کا باعث ہو؟ قیام للناس کسی خاص قوم، خاص ملک، خاص ملت کے قیام کا باعث نہیں، بلکہ تمام نوع انسانی کے قیام کا باعث۔ یہ ہے حج کے اجتماع کا مقصد، یعنی قیام للناس۔ 1957 عیسوی۔ حج کی اہمیت۔ سوال: آپ کے متعلق مشہور کیا جاتا ہے کہ آپ حج کی اہمیت کے بھی قائل نہیں، براہ کرم اس ضمن میں اپنی پوزیشن واضح کر دیجئے۔ جواب: میرے متعلق کیا کیا مشہور نہیں کیا جاتا اور میں کس کس باب میں اپنی پوزیشن واضح کروں؟ مشہور کرنے والوں کے پاس پروپیگنڈے کی وسیع مشینری ہے جس کی مدد سے وہ جو جی میں آئے اسے پھیلا سکتے ہیں۔ کسی کے خلاف افتراء پردازی اور کذب بیانی سے انسان کو صرف ایک چیز روک سکتی ہے، اور وہ یہ کہ کہنے والے کو اس کا احساس ہو کہ جو کچھ وہ کہتا ہے اس کے متعلق اس سے خدا کے ہاں باز پرس ہوگی۔ اگر اس خیال کو دل سے نکال دیا جائے تو پھر اسے کوئی چیز تہمت تراشیوں اور کذب بافیوں سے باز نہیں رکھ سکتی۔ حج کے متعلق میری متعدد شائع شدہ تحریریں موجود ہیں جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ میرے نزدیک اس عظیم اجتماع کی اہمیت کس قدر ہے۔ مثلات کے مقامی اجتماعات اور حج کے عالمگیر اجتماع کو اسلامی نظام زندگی کی بنیادیں قرار دیتا ہوں، اور اسی لیے اس پر زور دیتا ہوں کہ ان اجتماعات کو رسمی طور پر منعقد نہ کیا جائے، بلکہ اس مقصد کو پیش نظر رکھا جائے جس کے لیے یہ اجتماعات مقرر کیے گئے ہیں۔ مثلا میری ایک ریڈیائی تقریر مطبوعہ فردوس گمگشتہ کے اخیر میں آپ نے یہ لکھا ہوا پائیں گے: جمعیت آدم۔ حج سے مقصود اسی جمعیت آدم کی تشکیل تھا۔ اس حج سے جو آج چند رسوم کا بے جان و بے مقصد مجموعہ بن کر رہ گیا ہے، لیکن اس آئین کون میں آج بھی وہی روح پیدا کی جا سکتی ہے جو انسانیت کے شرف کی کفیل ہے۔ آج عالم اسلامی چاروں طرف سے مصائب و نوازل سے گھرا ہوا ہے۔ غیر خدائی قوتیں ان کے خلاف متحدہ محاذ قائم کیے ہوئے ہیں کہ دنیا کے نقشے پر کہیں ان کے نشان باقی نہ رہنے پائے۔ مسلم اقوام کے نمائندے مختلف مقامات پر کانفرنسیں مقرر کر رہے ہیں کہ باہمی اتحاد سے ان مخالف قوتوں کا مقابلہ کیا جائے۔ تمام اسلامی ممالک میں اخوت اور روابط کی تحریکیں چلائی جا رہی ہیں، باہمی میل ملاپ کے سلیقے ڈھونڈے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کسی کی نگاہ اس طریقے ربط و اخوت کی طرف نہیں اٹھتی جسے ہمارے خدا نے ہمارے لیے متعین کیا تھا، جس سے ہمارے دلوں میں ائتلاف اور نگاہوں میں یک رنگی پیدا ہو جاتی تھی۔ ہم اسے بے کیف رسم بنائے ہوئے ہیں اور اس میں روح پھونکنے کی کوئی تجویز نہیں سوچتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہم دیگر اقوام عالم کی تقلید میں کانفرنسیں طلب کرتے رہیں گے، ہماری کامیابیاں انہی کے پیمانوں سے ماپی جائیں گی۔ لیکن جس وقت ہم نے اپنے اللہ سے بلایا ہوا عہد استوار کر لیا اور پھر اسی مرکز کو زندہ کر دیا،
جس کی زندگی سے تمام نوع انسانی کی زندگی وابستہ ہے، اقوام عالم کی امامت ہمارے حصے میں آ جائے گی۔ ہماری زندگی کے چشمے کی سوتیں عرفات کے منبر سے پھوٹیں گی اور اسی سے ہماری کشت حیات سرسبز و شاداب ہوگی۔ آج مسلمانان عالم کو حج کا فریضہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر۔ میں قوم کے نوجوانوں کو تلقین اور تاکید کرتا رہتا ہوں کہ اگرچہ ان اجتماعات میں اس وقت ان کی حقیقی روح نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود ان کا قائم رکھنا نہایت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر کبھی ہماری قسمت نے پلٹا کھایا اور ہم میں اس انقلاب کا احساس پیدا ہوا جو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے، تو انہی بے جان پیکروں میں پھر سے روح آ جائے گی اور یہ مناسک و شعائر جس نظام کی یادگار ہیں اس کے از سر نو قیام میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ سلیم کے نام خطوط، حصہ اول، صفحہ نمبر 26۔ پچھلے سال میرے ہفتہ وار درس قرآن میں جب حج کے متعلق آیات سامنے آئی تھی تو میں نے اس کی اہمیت کو کس انداز سے واضح کیا تھا، اس کا اندازہ وہ احباب کر سکتے ہیں جو ان درسوں میں شریک تھے یا جنہوں نے انہیں بعد میں ٹیپ ریکارڈ سے سنا ہوگا۔ 1962 حج کا فلسفہ۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا ذکر ان صفحات میں اس سے پہلے کئی بار آ چکا ہے۔ وہ یورپ میں بیٹھے اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ کراچی کے ہفتہ وار اخبار الاسلام بابت 1 جولائی 1959 میں ان کا ایک مضمون درج ہے جس میں حج کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں آپ فرماتے ہیں، جنت سے نکلنے کے بعد حضرت آدم اور اماں حوا ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے۔ وہ مدتوں ایک دوسرے کی تلاش کرتے رہے اور بالآخر خدا کی رحمت سے عرفات کے میدان میں ان کی ملاقات ہو گئی۔ خدا کے اس احسان کے شکریہ کے لیے آدم و حوا کی اولاد خدا کی طرف رجوع کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ اپنے آپ کو بلا کر بحضور باری تعالیٰ جذب ہو جائیں اور خدا سے سابقہ لغزشوں کی معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے اس کی تائید و نصرت کی التجا کریں۔ ترجمہ از انگریزی۔ یہ تو رہا اجتماع عرفات کا فلسفہ۔ رمیع الجمار پتھر مارنے کے متعلق ارشاد ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا کہ انہیں خدا کی محبت ہر شے سے بڑھ کر ہے، تو اس کے ثبوت میں خدا نے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر دے۔ یہی آزمائش کچھ کم نہ تھی۔ اس پر ترا یہ کہ شیطان 3 مرتبہ حضرت ابراہیم کے پاس پہنچا تاکہ انہیں اس قربانی سے باز رکھ سکے۔ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ مینا میں ہوا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر مرتبہ شیطان کو پتھر مار کر بھگایا، لہٰذا ہر حاجی سنت ابراہیمی کی اتباع میں استعارتاً شیطان کو پتھر مارتا ہے تاکہ وہ اس کے وساوس سے محفوظ رہے۔ ایزن آپ نے غور فرمایا کہ ہمارے ہاں کے ایک ایم اے پی ایچ ڈی اہل مغرب کے سامنے اسلام کا فلسفہ کس انداز میں پیش فرما رہے ہیں؟ واضح رہے کہ قرآن میں نہ حضرت آدم اور اماں حوا کے بچھڑنے اور ملنے کا تذکرہ ہے اور نہ ہی حضرت ابراہیم کے شیطان کو پتھر مارنے کا۔ 1959 قربانی۔ سوال، براہ کرم مطلع فرمائیے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانی دی جاتی ہے اس کی دینی حیثیت کیا ہے؟ اس باب میں ذرا جرت سے کام لوں تو امید ہے کہ آپ برا نہیں مانیں گے۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ قربانی حضرت خلیل اکبر کی یادگار ہے جسے قرآن نے زندہ جاوید بنا دیا ہے، لیکن جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ تم ہر سال اس طرح جانور ذبح کر کے اس یاد کو منایا کرو۔ پھر اس کی اصل کیا ہے؟ معاف فرمائیے، اب کیفیت یہ پیدا ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کا کم از کم پڑھا لکھا طبقہ اسے محسوس کرتا ہے کہ اس سے قوم کا بہت سا روپیہ بیکار جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس احساس کو باہر کہیں بیان نہیں کرتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی شعار ہے، اس لیے اس کے خلاف لب کشائی جائز نہیں۔ امسال کی عید پر ہمارے اقتصادی حالات پیچیدہ تر ہو چکے تھے، بیشتر افراد ملت کا اثاثہ غارت ہو چکا ہے، بے شمار گھروں میں بے خانماں اقربا و یتامہ موجود ہیں۔ ان عوامل کا دباؤ لامحالہ محسوس ہوتا تھا، چنانچہ اس موقع پر اس قسم کی سرگوشیاں اکثر سنی گئیں کہ صاحب میرے ہاں تو اس قدر مہاجر پڑے ہیں، میں انہیں چھوڑ کر کس طرح قربانی دے سکتا ہوں،
لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنے آپ کو چور سا محسوس کرتے ہیں کہ قربانی نہ دینے سے وہ گناہگار ہو جائیں گے۔ میں خود بھی انہی مجرموں میں سے ایک ہوں، اس لیے یہ دریافت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ قربانی کی دینی حیثیت کیا ہے۔ جواب: ہمارے سامنے جب یہ سوال آتا ہے کہ فلاں معاملے کی دینی حیثیت کیا ہے، تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے ذہنوں میں کس طرح کشمکش پیدا ہو رہی ہے اور ہمارے اقتصادی یا معاشرتی حالات پر اس سے کیا اثر پڑ رہا ہے۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس باب میں خدا کا حکم کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب قرآن کا صحیح فیصلہ سامنے آ جائے تو اس سے وہ تمام ذہنی کشمکش دور ہو جاتی ہے جو انسان کے بنائے ہوئے مذہب سے ہر قلب سلیم میں پیدا ہوتی ہے، اور اس فیصلے سے ہمارے اقتصادی و معاشرتی مسائل بھی خود بخود اعتدال پر آ جاتے ہیں کہ اگر قرآن یہ کچھ نہ کرے تو وہ دین حق کا کیسے ہو سکتا ہے۔ لہٰذا قربانی کے سلسلے میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس باب میں خدا کا حکم کیا ہے۔ پہلے یہ متعین کر لیجئے کہ مسئلہ زیر غور کیا ہے۔ اس وقت صورت یہ ہے کہ حج کے موقع پر حاجی مکہ معظمہ میں جانور ذبح کرتے ہیں جسے قربانی کہا جاتا ہے۔ ایک حاجی متعدد جانور ذبح کرتا ہے۔ اس جانور کو گڑھے کھود کھود کر دبانا پڑتا ہے۔ عید کے موقع پر تمام دنیا کے مسلمان اپنی اپنی جگہ پر جانور ذبح کرتے ہیں، اسے بھی قربانی کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان میں سے کس بات کا حکم قرآن سے بھی ملتا ہے یا یہ چیزیں یوں ہی رسماً چلی آ رہی ہیں؟ سوال آپ کے سامنے آ چکا، آپ دیکھیے اس باب میں قرآن کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن نے ان جانوروں کے ذبح کرنے کے لیے کہیں قربانی کا لفظ استعمال نہیں کیا، نہ ہی اس نے اسے خاص طور پر قرب الہی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ یہ تصور کہ جانوروں کے خون بہانے سے خدا خوش ہو جاتا ہے، اس لیے قربانی وجہ تقرب خداوندی ہوتی ہے، غیر قرآنی تصور ہے۔ قرآن جس تمدنی نظام سوشل آرڈر کی تشکیل چاہتا ہے، اس کا نقطہ آغاز الصلاۃ ہے اور منتہا حج، یعنی ملت کی محدود وحدتوں یونٹس کی صحیح تعمیر سے شروع کر کے پوری کی پوری ملت کو ایک مرکز وحدانیت پر جمع کرنا، انہی قوانین خداوندی کے مطابق چلانا اور اس کے بعد اس ضابطۂ حیات کو ساری دنیا میں نافذ کرنے کا ذریعہ بنانا۔ حج ملت کے اس عظیم القدر اجتماع کا نام ہے جس میں قرآنی نظام حیات کے پروگرام پر غور و خوض کر کے اسے نافذ العمل بنانے کی تراکیب کو سوچا جاتا ہے۔ اس اجتماع کا مرکز بیت الحرام خانہ کعبہ ہے جو ملت اسلامیہ کا مرکز محسوس ہے۔ اس عظیم الشان اجتماع کو کامیاب بنانے میں ہر کوشش مبارک اور ہر اقدام مسعود ہے۔ قرآن کریم میں جانوروں کے ذبح کرنے کا ذکر اسی اجتماع کے سلسلے میں آیا ہے اور وہ آیات حسب ذیل ہیں۔ ان آیات پر الگ الگ نمبر بھی دے دیے گئے تاکہ آئندہ حوالہ میں سہولت ہو، نیز ان کا ترجمہ مروجہ ترجموں کے مطابق ہی کر دیا گیا ہے تاکہ یہ اعتراض نہ پیدا کر دیا جائے کہ ہم نے خدا نہ کردہ اپنے مطالب کے مطابق معنی پیدا کرنے کے لیے ترجمہ کچھ کا کچھ کر دیا ہے۔ سورہ الحج میں ہے، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير 22/27-28۔ اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگ تمہارے پاس چلے آئیں گے، پیادہ بھی اور دبلی اونٹنیوں پر بھی جو کہ دور دراز راستوں سے پہنچی ہوں گی، تاکہ لوگ اپنے فوائد کے لیے آ موجود ہوں اور تاکہ ایام مقررہ میں ان چوپاؤں پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں۔ سو جانوروں میں سے خود بھی کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو بھی کھلاؤ۔ ان جانوروں کے متعلق آگے چل کر یوں ارشاد ہے، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق 22/32۔ ان جانوروں میں تمہارے لیے ایک مدت معینہ تک فائدہ اٹھانا ہے، اس کے بعد ان کے حلال کرنے کی جگہ بیت عتیق خانہ کعبہ کے قریب ہے۔ اس سے آگے ہے،
والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون 22/36 اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے اللہ کے دین کی یادگار بنایا ہے، ان جانوروں میں تمہارے لیے اور بھی فائدے ہیں، سو تم انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لیا کرو، پس جب وہ کسی کروٹ گر پڑیں تو تم خود بھی کھاؤ اور سوال کرنے والے اور سوال نہ کرنے والے محتاج کو بھی کھلاؤ۔ ہم نے ان جانوروں کو اس طرح تمہارے زیر حکم کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور اس کے بعد ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين 22/37 اللہ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، ولیکن اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے زیر حکم کر دیا تاکہ تم اللہ کی بڑائی کرو اس پر جس کی اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، اور محسنین کے لیے بشارت ہے۔ سورہ حج کی آیات ہیں، انہیں دیکھیے اور پھر غور کیجیے کہ یہ مسئلہ پیش نظر کے متعلق کس قدر صاف اور واضح ہیں۔ آیت نمبر 1 میں سلسلہ کلام کا آغاز ہی اعلان حج سے ہوتا ہے، اور اسی ضمن میں فرمایا ہے کہ جانوروں کو ذبح کرو اور ان میں سے خود بھی کھاؤ اور حاجت مندوں کو بھی کھلاؤ۔ آیت نمبر 2 سے واضح ہے کہ یہ وہ جانور ہیں جن سے پہلے عام جانوروں کا کام لیا جاتا ہے، ان پر سواری کر کے یا بوجھ لاد کر حج کے لیے آیا جاتا ہے اور پھر انہیں جمع حج کی تقریب میں مکہ معظمہ میں ذبح کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 3 بھی آیت نمبر 2 کے مضمون کی تائید کر رہی ہے، یعنی ان جانوروں کے فوائد خیر اور اس کے بعد ذبح کر کے خود بھی کھانا اور محتاجوں کو کھلانا، ان کے شعائر اللہ ہونے کے بیان آگے چل کر آئے گا۔ آیت نمبر 4 میں اس غلط تصور کا بطلان کیا گیا ہے جس کی روح سے سمجھا جاتا تھا کہ قربانی کی حیثیت افادی نہیں بلکہ خدا کی خوشنودی ہے جو خون بہانے سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے قربانی کے جانور ذبح کر کے چھوڑ دینے چاہیے۔ اس کے برعکس یہ واضح کر دیا گیا کہ ان جانوروں کے ذبح کرنے سے مقصود خون بہا کر خدا کو خوش کرنا نہیں بلکہ مقصود صرف یہ ہے کہ ان کا گوشت تمہارے اور دیگر ضرورت مندوں کے کام آئے۔ اللہ کے نزدیک قابل قدر چیز تقوی ہے۔ تقوی کی تشریح اگلے الفاظ سے کر دی جن میں بتایا گیا کہ تمہارا مقصود حیات یہ ہے کہ جس ضابطۂ حیات کی طرف تمہاری رہنمائی کی گئی ہے اسے متشکل اور مستحکم کرو، اور اس طرح دنیا میں قانون خداوندی کی عظمت اور کبریائی کو ثبت کر کے دکھا دو۔ اجتماع حج اسی مقصد کے حصول کی کڑی ہے، اور یہ جانور اس اجتماع میں شامل ہونے والوں کے خورد و نوش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ قرآن کی روح سے دنیا میں دو ہی قومیں ہیں، ایک وہ جو ضابطۂ خداوندی کے مطابق زندگی بسر کریں، مسلم، اور دوسری وہ جو اس کے علاوہ دیگر ضوابط زندگی کو اپنا مسلک بنائیں، وہ غیر مسلم۔ قرآن ان دونوں جماعتوں میں واضح اور غیر مبہم امتیازی خطوط قائم کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں بآسانی پہچانے جا سکیں۔ چنانچہ ہر وہ عمل یا وہ شے جو اس قسم کی پہچان کرا سکے شعائر اللہ کہلاتی ہے۔ شعار اس خاص نشان کو کہتے ہیں جو جنگ میں استعمال کیا جائے تاکہ اس سے اپنے رفیق اور دوست پہچانے جا سکیں۔ حج تمام دنیا کے مسلمانوں کا مرکزی اجتماع اور یک قلبی اور یک نگہی کا عملی مظاہرہ اور ایک ضابطۂ قانون کے تابع زندگی بسر کرنے والوں کی
تعارفی تقریب ہے۔ اس سے بڑا دوستوں اور رفیقوں کا اجتماع اور کون سا ہو سکتا ہے؟ اس لیے حج کے تضمنات صفا و مروہ اور بدن وغیرہ کو خصوصیت سے شعائر اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سورہ مائدہ میں ہے، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا 5/2 اے ایمان والو، بے حرمتی نہ کرو شعائر اللہ کی اور نہ حرمت والے مہینے کی، نہ حرم میں قربانی ہونے والے جانوروں کی، اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو بیت الحرام کے مقصد سے جا رہے ہوں اور اپنے رب کے فضل اور رضامندی کے طالب ہوں، چونکہ حج سے مقصود دنیا میں قوانین خداوندی کا عملی نفاذ ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نوع انسانی میں صحیح توازن پیدا ہو جائے گا اور اس طرح انسانیت اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں بیت الحرام کو وجہ قیام میں انسانیت قرار دیا ہے، اس کے ساتھ ہی اس کے تضمنات کو بھی انہی الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ فرمایا، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد 5/97 اللہ نے کعبہ کو، جو کہ حرمت والا مکان ہے، لوگوں کے قیام کا باعث قرار دیا ہے، اور عزت والے مہینے کو بھی، اور حرم میں قربانی ہونے والے جانوروں کو بھی، اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوں۔ آیات نمبر 1 تا نمبر 4 کو پھر سے سامنے لائیے، ان سے یہ حقیقت نکھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ قرآن کی روح سے قربانی صرف حج کے موقع پر ہے۔ قربانی کا مقام مکہ معظمہ ہے جہاں حج ہوتا ہے۔ قربانی سے مقصود یہ ہے کہ ان جانوروں کا گوشت کھایا جائے۔ یہ سمجھنا کہ جانور ذبح کرنے سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے غلط ہے۔ ان حقائق سے یہ واضح ہو گیا کہ حج کے علاوہ کسی اور تقریب پر قربانی کا ذکر نہیں، مکہ معظمہ کے علاوہ اور کسی مقام پر قربانی نہیں۔ جس جانور کا گوشت کھانے کے کام نہ آئے اسے قربانی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس کا صرف خون بہایا گیا ہے اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا، لہٰذا ایسا کرنا اسراف ہے، یعنی بے نتیجہ اور بے مصرف ایک جانور کا ضائع کر دینا۔ فلاحظہ حج کی تقریب پر جانوروں کو ذبح کر کے مٹی میں دبائے جانا منشائے قرآن کے یکسر خلاف ہے۔ یہ جو عید کی تقریب پر دنیا بھر کے شہروں میں قربانیاں دی جاتی ہیں، ان کا حکم تو ایک طرف کہیں ذکر تک بھی قرآن میں نہیں، بلکہ یہ قرآن کے حکم کے خلاف ہے، کیونکہ جب قرآن نے قربانی کے مقام کو بالتصریح معین کر دیا ہے تو اس معین کو عام کر دینا قرآنی منشا کے خلاف ہے۔ مثلا قرآن نے نماز کے لیے سمت قبلے کو معین کر دیا ہے، اس کے بعد ہر طرف منہ کر کے نماز پڑھنا قرآنی حکم کے خلاف ہوگا۔ اب دیگر آیات دیکھیے، سورہ بقرہ میں ہے، وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي اور حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تم کسی وجہ سے روک دیے جاؤ تو قربانی کا جانور جو بھی میسر آئے خانہ کعبہ کو بھیج دیا کرو۔ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله اور اپنے سروں کو اس وقت تک مت منڈواؤ جب تک قربانی کا جانور اپنے موقع پر پہنچ نہ جائے، اور وہ موقع حرم ہے۔ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو اس کا فدیہ روزے ہیں یا صدقہ یا نسک قربانی۔ فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي
پھر جب امن کی حالت ہو جائے تو جو شخص عمرے کو حج کے ساتھ ملا کر دونوں سے متمتع ہو تو جو کچھ قربانی میسر ہو ذبح کرے۔ فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام۔ 2/197۔ پھر جس شخص کو قربانی کا جانور میسر نہ آئے تو اس کے ذمے 3 دن کے روزے ایام حج میں اور 7 دن کے جب حج سے لوٹنے کا وقت ہو۔ یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ اس لیے ہے جس کے اہل و عیال کعبے کے قریب نہ رہتے ہوں۔ ان آیت میں یہ ارشاد ہے کہ حج اور عمرے میں عام حالات میں قربانی کا حکم نہیں ہے۔ ضرورت کے مطابق باہمی مشاورت سے خورد و نوش کے لیے جانور ذبح کیے جائیں گے، لیکن حسب ذیل اسباب میں سے کوئی سبب پیدا ہو جائے تو ہدی یا نسک کا حکم ہے۔ ان الفاظ کے معنی آگے چل کر آتے ہیں۔ کسی شخص نے حج یا عمرے کا ارادہ کر لیا لیکن وہ محصور ہو گیا اور خانہ کعبہ تک نہیں پہنچ سکا تو اسے چاہیے کہ اپنے ہدی کو کسی کے ہاتھ بھیج دے۔ جب ہدی مکے میں پہنچ جائے پھر حجامت بنوا کر احرام سے باہر نکل آئے، اس سے پہلے حجامت نہ بنوائے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ حالت احرام میں جبکہ حجامت بنوانا منع ہے، کسی تکلیف کے سبب حجامت بنوانے کے لیے مجبور ہو جائے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ روزے رکھے یا صدقہ دے یا نسک۔ تیسرا یہ کہ حج اور عمرہ ایک ساتھ کرے تو اس صورت میں ہدی دے، اور اگر یہ میسر نہ ہو تو 10 دن کے روزے رکھیں۔ آپ غور کریں گے تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ ان مقامات پر صرف قربانی کا حکم نہیں ہے۔ سبب اول کے ماتحت اتنا بتا دیا گیا ہے کہ عازم حج بحالت معذوری محصور ہو جانے کی شکل میں کیا کرے۔ اس صورت میں وہ اپنے ہدی کو کعبے تک بھیج دے۔ سبب دوم میں روزے یا صدقہ یا نسک کا حکم ہے، اور سبب صوم میں ہدی کا حکم ہے، بشرط یہ کہ وہ میسر آ جائے۔ اگر میسر نہ آئے تو پھر روزے رکھ لیں۔ ہدی کے معنی۔ ان آیات میں ہدی اور نسک کے الفاظ آئے ہیں۔ ہدی جمع ہے ہادیات کی، جس کے معنی ہے تحفہ۔ خود قرآن میں ہے بل انتم یہدیتکم تفرحون 27/36۔ اس لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ ہدی صرف قربانی کے جانور ہی ہوں۔ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي نے اس حقیقت کو اور بھی واضح کر دیا ہے، یعنی تحائف میں سے جو کچھ بھی میسر آ جائے اسے کعبہ بھیج دے تاکہ وہاں جمع ہونے والوں کے کام آئیں۔ عربوں کے ہاں بہترین تحائف ان کے جانور تھے، اس لیے وہ جانور کو بطور تحائف پیش کرتے تھے، لیکن ضروری نہیں کہ تحائف صرف جانور ہی ہوں۔ لہٰذا آیت بالا سے مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی عازم حج راستے میں گر جائے تو اپنے تحائف کعبہ بھیج دے۔ اسی طرح جو شخص حج اور عمرے سے اکٹھا متمتع ہو اور اسے کوئی تحفہ میسر آ سکے تو اسے پیش کر دے، ورنہ روزہ رکھ لے۔ نسک کے معنی۔ اسی طرح نسک کے معنی بھی صرف قربانی نہیں۔ نسک چاندی کے خالص ٹکڑوں کو کہتے ہیں۔ اخلاص کی بنا پر اس سے مفہوم عام عبادات لیا جاتا ہے۔ تفصیل آگے چل کر آئے گی۔ پھر ذبیحہ کو بھی نسک کہنے لگ گئے، لیکن قطع نظر اس کے اگر ہدی اور نسک سے مراد قربانی کے جانور ہی لیے جائیں تو بھی آیت بالا سے یہ واضح ہے کہ ان کا مقام کعبہ ہی ہے، انہیں وہیں پہنچانا ہوگا۔ حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، اور وہیں یہ ذبح ہوں گے تاکہ ان سے اجتماع حج میں شریک ہونے والے خورد و نوش کا کام لیں۔ اس حقیقت کو دوسرے مقام پر اور بھی واضح کر دیا گیا ہے، جہاں فرمایا کہ حالت احرام میں شکار جائز نہیں۔ اگر کوئی شخص دانستہ کسی جان کا قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کی مثل ایک ایسا جانور دے جس کا فیصلہ 2 صاحب عدل کریں۔ ہدین بالغ
कअबाती 5/95 इस हदिया को काबा तक पहुंचाया जाए। इससे भी वाज़ेह है कि हदिये को काबा ही पहुंचाना होगा। आयात बाला से फिर यह हकीकत वाज़ेह हो गई कि कुर्बानी का मकाम काबा है, काबा के अलावा और कोई मकाम नहीं। कुर्बानी का मकाम। अब एक आयत और देखिए जिससे इस हकीकत की मज़ीद तस्दीक हो जाती है कि कुर्बानी का मकाम खाना काबा ही है। 6 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा अदा करने के लिए के इरादे से मदीने से आज़िम मक्का हुए, लेकिन कुरैश मक्का ने हुजूर को मक्के में दाखिल होने से रोक दिया। ये हुदैबिया का मकाम था जहाँ वो मशहूर सुलहनामा लिखा गया जिसे कुरान ने फ़तह मुबीन से ताबीर किया है। इस ज़िमन में कुरान में है हुमुल्लज़ीना कफ़रू वसद्दूकुम आनिल मस्जिदिल हराम में वल हदिया माकूफ़न अन यबलुगा महिल्ला 48/25। ये कुरैश मक्का वो लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया और तुमको मस्जिद हराम से रोका, नीज़ कुर्बानी के जानवरों हदी को रोक दिया कि वो अपने हलाल होने की जगह तक न पहुंच सकें। हमारे पेश नज़र सवाल ये था कि क्या कुरान ने कुर्बानी के मकाम को मुअय्यन कर दिया है या उसे गैर मुअय्यन छोड़ दिया है कि मुसलमान जहाँ चाहें अपने अपने मकानों और गली कुचों में कुर्बानी दे दिया करें। कुरान की तमाम मुतअल्लिका आयात आपके सामने आ चुकी हैं। आप इन्हें एक मरतबा फिर देख लें और ख़ुद फैसला कर लें कि इस बाब में कुरान का हुक्म मुअय्यन है या उसने इस चीज़ को गैर मुअय्यन छोड़ दिया है। आप देखेंगे कि आयत नंबर 2 में कुर्बानी के जानवरों के मुतालिक तसरीह मौजूद है कि सुम्मा माहिल्लोहा इलल बैतिल अतीक, उनके हलाल करने की जगह खाना काबा है। आयत 7 में अगर हदी से मुराद कुर्बानी के जानवर लिए जाएं तो बसरहत फरमा दिया कि हत्ता यबलुगल हदिया माहिल्ला, जब तक कुर्बानी के जानवर अपने ज़िबा होने के मकाम पर न पहुँच जाएं। आयत नंबर 5/95 में फरमाया हदियन बालिगल काबा, कुर्बानी के जानवर को काबा तक पहुँचाया जाए। आयत नंबर 8 में इरशाद है कि कुरैश मक्का ने कुर्बानी के जानवरों को रोक दिया। आई यबलुगा माहिल्ला, कि वो अपने ज़िबा होने के मकाम तक ना पहुँच पाएँ। बाकी आयत में कुर्बानी का ज़िक्र हज के ज़िमन में आया है, इसके अलावा कहीं नहीं। इन हक़ाइक़ को सामने रखिए और फिर सोचिए कि कुरान करीम की ऐसी खुली हुई सराहत के बाद इस बात के मुतालिक किसी शक व शुबे की गुंजाइश बाकी रह सकती है कि कुर्बानी का मकाम कौन सा है। अगर कुरान सिर्फ इतना ही करता कि कुर्बानी के जानवरों का ज़िक्र हज की तकरीब के ज़िमन में कर देता तो भी इस हकीकत के समझने में कोई दिक्कत न होती कि कुर्बानी मक्के ही में होती है। लेकिन उसने इतने पर ही इक्तफ़ा नहीं किया बल्कि बार बार इसकी तसरीह भी फरमा दी कि कुर्बानी का मकाम काबा है। अगर उसके बाद भी इस बाब में किसी को शक शुबा हो सकता है और वो समझता है कि नहीं कुर्बानी हर गली कूचे में हो सकती है तो इसका इलाज किसी के पास नहीं। वमन युद्लिल्लाहु फला हादिय लह। अब ये देखना चाहिए कि जो हज़रात कुरान की इन तसरीहात के बावजूद कुर्बानी को हर गली कूचे में आम करते हैं, उनके दलाइल और कुरान की मंदरजा सदर खुली हुई हकीकत के ख़िलाफ़ उनके एतराज़ात क्या हैं। इस बात में इस वक्त हमारे सामने सैयद अबू लाला मौदूदी साहब का वो मज़मून है जिसमें इन्होंने साल गुज़िश्ता कुरान की मज़कूरा सदर तसरीहात को फितना करार देकर उनकी तरदीद फरमाई थी, जो रोज़नामा अंजाम कराची के ईद एडिशन मोरखा 4 सितंबर 1950 में शाया हुआ था। इस मज़मून में इन्होंने ख़ास तौर पर एहतियात बरती कि इसमें इन आयत का कोई ज़िक्र तक ना आने पाए
جن میں قرآن کریم نے بصراحت قربانی کے مقام کو مکہ معظمہ کے ساتھ مختص کیا ہے اور جنہیں ہم نے اوپر نقل کر دیا ہے۔ اس خصوصی احتیاط کے بعد وہ اپنے مضمون میں تحریر فرماتے ہیں: اعتراضات: